اہل شر اور فتنہ علمی دروس یا علمی مجالس سے متنفر کرنے کے لیے مختلف اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ شیخ ماہر القحطانی حفظہ اللہ نے اس اسلوب کو تفسیر ابن کثیر کے ایک درس میں ذکر کیا جب وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 72 میں وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ کی تفسیر کر رہے تھے۔ شیخ کہتے ہیں تراك أنت يا طالب العلم منعم عليك يوم أنك تأتي الحلقات وتواظب عليها، أقسم بالله منعم عليك، فلا تكن مثل هؤلاء. فالعلم جهاد في باب العدو والرد على شبهاتهم أفضل وأشد من جهاد الأعداء السيوف. فأنت والله أن تطلب العلم ثم تنوي تبليغه لله وتتأصل فيه تتمسك به، أنت في جهاد عظيم. اعلم أن منكم من لا يبطئن، لا هو اللي يحضر معنا ويستعمل الواتساب والأشياء للتشكيك، يشكك يخلي تقطع في متعب سهيل. قال لي بعضهم ممن هداه الله أخي ثبت مش هذا الأساليب اللي يسوونها معه عشان يقولوا الملك لها خاصة ومثل هذا يجي يتابع الدرس ويشوف خطأ فيه مثل الملك، يشوف العدد ناقص فليزيد، يشوف يبدأ بالتشكيل كما قال شيخ الفوزان لما زاروا طلبة الأسمري قالوا الأسمري عالم يا شيخ وكان الله يشكك في العلماء وأنا حاضر الدرس يشكك، يجي يقول لك معلمكم هذا اللي علمكم هو في العلم عالم مثل ابن تيمية مثل ابن باز مثل لا يجيب ماشي يفكر والله مسكين يكون مفهوم قوي يعني. طيب الناس يتفاوتوا، أهم شيء حصل المرتبة اللي يعلم ما يقول ولا لا. المقصود أساليب التنفيذ عجيبة، هم والله أعوان الشيطان ينفذون تارة بالعمل تارة بالقول. فلهم الذين يحضرون وإذا حضروا فلغاية يبعدون الطلبة يوشوش الطالب حتى ينفر، يعني عمل منافقين بالضبط. شیخ کہتے ہیں کہ یاد رکھو اے طالب علم کہ تم جب علمی حلقوں میں آتے ہو اور اس کی پابندی کرنے لگتے ہو تو تم نعمت یافتہ ہو، یعنی اللہ کی یہ تمہارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم نعمت یافتہ ہو، اسی لیے تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو دوسروں کو روکتے ہیں، کیونکہ علم سے جہاد کرنا دشمنوں کا اور ان کے شبہات کا رد کرنا یہ تلوار سے دشمنوں سے جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل اور سخت ہے۔ تو واللہ تم جب علم حاصل کرتے ہو بنیادوں سے اور اس نیت سے کہ تم اللہ کے لیے لوگوں تک اسے پہنچاؤ گے اور تم اس کی بنیادوں کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہو تو تم عظیم جہاد میں ہو۔ جان لو کہ تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو پس و پیش میں یعنی گریز کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس درس میں حاضر نہیں ہوتے بلکہ واٹس ایپ پر شک و شبہ پھیلانے والے ہیں۔ ایسے اسلوبوں کو اختیار کرتے ہیں کہ معلم کے تعلق سے شک پیدا ہو تاکہ تم حاضر نہ ہو۔ بعض لوگوں نے مجھے بتایا ہے اللہ نے جنہیں ہدایت دی اور وہ ثابت قدم رہے، وہ کون کون سے اسلوبوں کو اختیار کرتے ہیں تاکہ طلبہ کو مثلا اس جیسے حلقہ علم سے متنفر کر دیں۔ وہ پہلے درس میں آئیں گے، غلطیوں کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، جب غلطی نہیں ملتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ طلاب کم نہیں ہوئے ہیں اور زیادہ بڑھ رہے ہیں، پھر شیخ صالح الفوزان سے اسمری کے تعلق سے سوال کے بعد کہتے ہیں، یعنی جو شبہ وہ ڈالتے ہیں اس میں یہ بھی ہے، وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے یہ معلم یا مدرس کیا ان کا علم بڑے عالم جیسا ہے؟ کیا ابن باز اور ابن تیمیہ جیسے ہیں یہ؟ نہیں۔ اب یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ بات تو صحیح ہے، یہ مضبوط نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے علم کو کمتر سمجھ کر لوگ پھر اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں لوگ مختلف ہوتے ہیں، اہم چیز یہ ہے کہ کیا وہ جانتا ہے یا نہیں جو وہ بتا رہا ہے۔ اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ عجیب اسلوبوں کو اختیار کرتے ہیں طلاب علم کو دروس سے متنفر کرنے کے لیے۔ واللہ وہ شیطان کی مددگار ہیں، یہ کبھی عمل سے اور کبھی بات سے متنفر کرتے ہیں۔ ایک تو وہ دروس میں آتے نہیں، اور اگر آتے بھی ہیں تو اس مقصد سے کہ دوسرے طلبہ کو دور کریں۔ وہ کسی طالب کو پریشان کرتے ہیں تاکہ وہ علمی حلقوں سے دور ہو جائے، یعنی پوری طرح سے منافقوں جیسا عمل کرتے ہیں تاکہ طلبہ دروس میں حاضر نہ ہوں اور ان دروس سے وہ پیچھے رہ جائیں۔